اللہ پاک ہم سب کو مجھے قرآن سے مطابق فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اعتدنا لهم عذابا ألیما۔ ارشاد فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب یاد رکھا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے جو باتیں واضح طور پر ارشاد فرمائی، ایک تو قرآن کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور راستہ جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم سے کہا جاتا ہے، اور توحید کا راستہ ہے اور رسالت کا راستہ ہے، رسولوں کی اطاعت کا راستہ ہے، وہ کون دکھاتا ہے؟ قرآن کریم فرمانے میں۔ پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری ہے؟ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور پھر آخرت کے جو منکر ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید فرمائی۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، اس میں جو آیت نمبر 11 ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ یہ بالکل پرفیکٹ اپلیکیٹ ہوتی ہے یہ آیت۔ ارشاد فرمایا اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے اور بھلائی جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ میں تین باتیں، دو باتیں، ایک تو ہے کہ انسان برائی کی دعا مانگ لیتا ہے، کیسے؟ جیسے وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے اپنے لیے، ایسے کسی کو بددعا دے دیتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن صبر نہیں کرتا، جلد بازی کو اس کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی جو نہیں نکلنی چاہیے، وہ بددعا کر بیٹھتا ہے، تو انسان کو جلد بات ہے۔ تو اس سے بات ہوتا ہے کہ غصے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو بددعا نہیں دینی چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے۔ نامعلوم کی کون سا قبولیت کیا ہے کہ اللہ کی مخالفات سے دعا قبول ہو جائے، اور جو ہم نے دعا اس کے لیے مانگی ہے وہ اس کے لیے شر بن جائے، اور پوری دعا اس کے لیے مانگی ہے جس کا شریعت کے مطابق ہمیں منع فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی آگے ارشاد فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو جلد بازی تو واقعی انسان جلد بازی بہت سارے کاموں میں ہوتی ہے، نیکیوں میں جلد بازی کرنی چاہیے بالکل، اس کا تو شریعت کے مطابق نے حکم دیا ہے۔ باقاعدہ بزرگان دین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس صدقہ کرنے کی نیت ہوگی تو سجدہ خانے میں پاؤں رکھتے، پھر باہر نکال لیتے، پہلے صدقہ کرتے، پھر سجدہ خانے جاتے کہ کہیں نیت نہ بدل جائے۔ اس قدر ہونے کے لیے جلدی کیا کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کے معاملے میں ہم جلدی نہیں کرتے، باقی سارے معاملوں میں جلدی کرتے ہیں۔ جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کوئی معاملہ ہو اس کو سولو کرنے میں جلدی، بات سنی نہیں ہے پوری، کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، پوری بات سنے بغیر جلدی جلدی فیصلہ کر دیا، اور جلد بازی کا نقصان یہ ہوا ٹریفک جام ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں نکلے، آگے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ میں نکل گئے جلدی کے چکر میں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کام ہیں جن میں ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ نماز پڑھی، نکل گئے بات، فرض پڑھے ہو مارے او یوں، تو اس لیے جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ بردباری یعنی تحمل مزاج یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے، یہ تین چیز ہے تو ہمیں جلد بازی سے بچنا چاہیے جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو قوم کے سردار ہیں جن کے تحت کوئی ادارہ ہو یا گھر کا سربراہ ہو یا قوم و ملت کا جو رہنما ہو، ان کے لیے خاص طور پر ایک نصیحت ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا
کہ جب اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو اس قوم کے سردار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان کی وجہ سے ساری قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو قوم کا سردار ہو، گھر کا بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو، اسے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندگی گزارے، کہ اس کی وجہ سے کہیں اس کی قوم ملت ہلاک نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر قائم رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد والدین کے حقوق کا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو جو ایک خدا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں کسی بات میں جھڑکو نہیں، اور وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بھلائی کی بات کہو، واخفض لهما جناح الذل بالرحمہ، اور ان کے لیے نرمی کے عاجزی کے پر بچھا دو، وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ سے دعا کرو اے اللہ کی دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ والدین کے ساتھ پہلے تو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی توحید بیان فرمائی، ساتھ ہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، بڑی عمر کے ہو جائیں ایک مفت تک نہ کرو، ان کیا کہ زبان درازی نہ کرو، اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو۔ باقاعدہ روایت کا مضمون ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر روز اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ہر روز اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ کتنی دعا کرنے والدین ماں باپ بچوں کے لیے کتاب دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگ کر اولاد کو لیتے ہیں، اولاد بڑی ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ جب بچہ تھا ایک بات 50 بار دہراتا تھا تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے ماں باپ کی بات کو 3 بار دہراتے تو اس بچے کو پورا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی ایک بات، ایک میں نے واقعہ سنا تھا کہ ایک نوجوان تھا، ماں باپ کو بڑا اعتراض تھا، بڑا فرما بیٹا، تو وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی فرما بردار ہے۔ ایک دن ہوا کہ اس کا والد بوڑھا تھا، اسے لے کے آیا، مجھے جگہ کی پہاڑ ٹائپ میں ٹیلا تھا، تو والد اوپر بیٹھ گئے، اس نے کہا بیٹا تو سیکھ لیے، اور لیا نیچے پھینک دیا، ورنہ بیٹا اٹھا کے لاؤ، بیٹا اٹھا کے لایا، پھر پھینکا، پھر بیٹا اٹھا کے لایا، اب تیسری مرتبہ بھی پھینکا، اس کو برا لگا، دو بار اٹھا کے لایا، پھر پھینک دیا، پھر تیسری مرتبہ پھینکا، بولا بیٹا اجی آپ کو کیا ہو گیا، بار بار آپ پھینک رہے ہیں اور میں اٹھا کے لا رہا ہوں تو سمجھا پڑا۔ والد نے کہا جواب بیٹا یہی جگہ تھی جب تو چھوٹا تھا، ایک بور تھا، تجھے 50 مرتبہ نیچے پھینکا تھا، تیرے لیے 50 مرتبہ نیچے سے اٹھا کے لایا تھا، اور ایک بھی بڑا تیرے ماتھے پہ شیٹ کیا ہے، اور 3 بار بات ہوئی ہے اور تو جو ہے وہ اس قدر ہو گیا۔ تو ہماری حالت یہ ہے، ایکسپرٹ میں بھی شامل ہوگی، اس میں سب ہے، ہمیں بری لگتی بہت ساری باتیں وہاں ہوتی، لیکن بری لگنا اور چیز ہے، اس بری پر بھی ایکشن کرنا اس کا شریعت نے بتایا ہے۔ برا لگتا ہے انسان کو، نیچر ہے انسان کی، طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے اس کو اچھی نہیں لگتی، کوئی بھی ہو، چاہے اس کا والدین کرے، اس کے جو بھی استاد کرے، چھوٹا بھائی کرے، بڑا کرے، جو طبیعت اور مزاج کے خلاف بات ہو انسان کو وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کی اچھی نہ لگنے پر جواب دینا، ایکشن کرنا، اس سے شریعت نے بتایا منع کہ بلا کفی بلا نہ، انہیں کفی نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی، جو وہ مانگے انہیں دے دینا چاہیے، اور پھر آگے اللہ رب العزت کے ساتھ اسی کے ساتھ اسراف سے بچنے کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ کن چیزوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، تو اسراف اسے کہتے ہیں فضول خرچ۔ تو یہ جہاں شریعت نے مربت اور شرعاً خرچ کرنا منع ہو وہاں خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے،
خرچ کرنا، ایسی بات پر خرچ کرنا جو شریعت کے خلاف ہے اور اللہ عز و جل کی اطاعت کے علاوہ غیر چیزوں میں بے جا استعمال کرتے رہے. یہ اسلام کی بہت ساری صورتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور ہم آج اس کو سمجھنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت اتنا اللہ یحب المبذرین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر اس کے بعد سورہ کہف ہے اور سورہ کہف کی برکات کو کیا کہنا ہے کہ اس میں خاص اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں کا ذکر ہے کہ جو ایک غار میں سے اللہ رب العزت پر اپنے خاص انعامات فرمائے. تو سورہ کہف کا جو باتیں ہیں وہ اس میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے اللہ پاک اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے اپنی قوم کے لیے دجال سے حفاظت کی دعا کی. اتنا بڑا فتنہ ہے دجال. اس کی طرف جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، جو چاہے گا وہ دنیا میں کر سکے. آسمان پہ اشارہ کرے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی اور ہر طرف چٹیل میدان ہوں گے، اشارہ کرے گا تو وہ کھیتے بن جائیں گے. اس قدر وہ جو ہے وہ کرشمے دکھائے گا، اس قدر وہ ارے اور اپنے آپ کو خدا اپنے خدا کرے. تو وہاں بچنا، ایمان کی حفاظت ہونا، یہ اللہ رب العزت کی جس کے ساتھ بھلائی ہوگی وہی محفوظ رہ سکے. اتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے. اور میں اس کے خاص کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے. اور ایک اور اس کا مضمون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور اور روشنی کی سورہ جمعہ پر سورہ کہف پر کر دی. اور اللہ پاک ہمیں مصیبتوں سے بچائے رکھے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے. اسی کے اندر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ گئے تھے کسی میں بیٹھے، اس کا تختہ پھیڑ دیا. ایک بچہ دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو گردن پکڑ کے اس کو مار دیا. ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ان کو بولا گیا مسافر نے کھانا کھلایا، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا. انہیں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا کہ بھائی بچے چلا رہے تھے کہیں ان کا تختہ پھیڑ دیا، کشتی کا آپ نے ادھر بچے کو مار دیا، کھانا مانگنا ہے کھانے نہیں دیا، ان کی دیواریں ٹھیک کر دیا. تو کہتے تو ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. قصہ مختصر یہ کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی معرفت اور علم میرے سے زیادہ کسی کو نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں اس لیے مولا کیا کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا دنیا میں شخص ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی نام جاؤ فلاں فلاں جگہ پہ ایسی ایسی جگہ پہ کوئی شخص ملے گا وہ جو ہے وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام اپنے قاضی کے ساتھ گئے اور چلتے چلتے وہاں جب پہنچنے کے بعد وہاں سے مچھلی پکڑی اور مچھلی کو برتن بند کیا اور اشارہ کیا کہ جہاں مچھلی کے سمندر میں چلی گئی تو وہاں جو ہے وہ بندہ وہیں ہوگا. ہم موسیٰ علیہ السلام چلے اور وہاں جب پہنچے تو آرام کے لیے گھر سے لیٹ کے سو گئے اور جو قاضی تھا وہ مچھلی نکلی وہاں دوڑ کے دریا میں چلی گئی. اس نے بتایا نہیں موسیٰ علیہ السلام آگے گزر گئے، پوچھا مچھلی کہاں ہے؟ باپ دریا میں بھی گئی. فرمایا نے آپ ٹی وی تب نہیں بتایا. اب پھر واپس آئے اسی جگہ پہ جہاں مچھلی گری تھی دریا میں. دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. کہا نہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ چلتے چلتے آپ کہتے دریا پار کرنا تھا، دریا کے پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے. حضرت خضر علیہ السلام نے پھٹا پکڑ دیا، بڑی شاندار کشتی کی پھٹا پکڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے چلا لی کہ کیا کر دیا آپ نے بچوں کا؟ تختی کا پھٹا ہو گیا، وہ کشتی کا پھٹا پکڑ دیا. اچھا تو آپ نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں کر سکتے. میں چلو ٹھیک ہے آپ میں آپ سے سوال کروں گا. پھر آگے گئے، ایک بچے کہہ رہے بستی کی بچے کو پکڑا گردن توڑ کے مار دیا حضرت خضر علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بچے کو مار دیا تھا، مطلب بالکل غلط کام ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. فرمایا چلو آپ نے کہا سوال نہیں کرنا. آپ دوسری بستی میں پہنچے، ان کو بولا بھائی میں کھانا کھلا دوں ساتھ ہی رہنا. بولا آپ نہیں کھلا رہے
کے بعد ایک ظالم بادشاہ ہے جو بھی صحیح سلامت کشتی دیکھتا تھا نا وہ چھین لیتا تھا. تو میں نے اس کو اعتراض کر دیا تاکہ وہ کھینچے نہ, وہ اسے چھینے گی اور ان کا گزر بسر چلتا رہے. اور وہ بچے کو میں نے مارا تو اس بچے کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کے اس لیے گمراہ و کافر ہو جانا تھا اور وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے. مجھے ڈر لگا کہ اس کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو میں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کے بدلے انہیں اچھی اولاد عطا کروں گا. اور میں جو تیسری دیوار میں نے سیدھی کی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی, اس کے نیچے خزانہ تھا اور ان دونوں بچوں کا والد کا مطلب یہ کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی 7ویں پشت میں جا کر اس کا کوئی جو ہے وہ اولاد میں نہیں آتی. اور میں ان کا والد نیک تھا اور یہ خزانہ تھا. اگر دیوار گرتی تو یہ بستی والے خزانہ لے لیتے تو میں نے دیوار کو محفوظ کر دیا, سیدھا کر دیا تاکہ بڑے لوگ اپنا خزانہ نکال. تو اب فرمایا پیغمبر میرے میں جلائیے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں یہ بات پتہ چلی کہ ہاں میرے سے زیادہ دنیا میں علم والا ہے. تو اب یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ انہوں نے خیال کیا کہ مجھ سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا, اللہ رب العزت نے انہیں دکھا دیا. تو تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کا گمان ہو سکتا تھا, لیکن یہاں عام انسانوں کو یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. اللہ سے سوال کیا, اللہ پاک نے دیا. ایک ہوتا ہے ظاہری علم اور ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت سے روحانی یا باطنی علم دے. تو ظاہری علم تو سب کے پاس ہوتا ہے, لیکن اعمال دل کی اور باطنی علم جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے, جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. پھر اس میں کہف جو ہے اس میں خاص لوگوں کا ذکر ہے جو نیک لوگ ہیں, اللہ رب العزت کے جو ہے وہ خاص بندے تھے. تو ان کے چند نام ہیں اور ان کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ اگر ان ناموں کو کسی چیز پر رکھ کر باندھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, اور کسی بھولے ہوئے کے لیے ان ناموں کو لے کر دعا کی جائے تو اللہ بھولے ہوئے کو واپس لے لیتا ہے. اسی طرح لکھا ہے کہ ان ناموں کو لے کر کسی جہاز یا کشتی پر لگا دیا جائے تو اس کی برکت سے وہ غلط نہیں ہوتی. کسی مال کے ناموں کو رکھ دیا جائے تو وہ مال چوری نہیں ہوتا. ان کی برکت سے لپیٹ دیا جائے کسی کپڑے کے اندر تو وہ کپڑا جلنے سے بچ جاتا ہے. بچے کے رونے یا بار بار کو بخار آتا ہے یا درد سر ہوتا ہے یا دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے, عقل کی تیزی ہوتی ہے, عقل تیز کرنے کے لیے کوئی کہتی ہے اس کو چھڑانے کے لیے فرمایا کہ ان ناموں کو اسماء کو لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھ لیں, اللہ کی رحمت سے عقل بھی تیز ہو جائے گی. کسی قیدی کو رہائی کے لیے اس تعویذ کو باندھا جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ قید بھی چھوٹ جائے. وہ نام جو ہے وہ میں آج کر دیتا ہوں. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 10, جس کی تفسیر کے اندر ان کے نام مذکور ہیں. تو کوئی بھی خزانہ عرفان ہے, کوئی بھی تفسیر کی کتاب ہے, اس میں آپ مراجعہ کر سکتے ہیں. تو نام جو تفسیر حاضرین کے نام ذکر کیے گئے ہیں, فکسل مینا یہ نام ہے. اسی طرح یبلیخا, مردونس, بیدونس, سارنونس, ذو نوانس اور اسی طرح کشفی اور بدونس, اور جو ان کا کرتا تھا اس کا نام تھا کنڈلی. تو ہم ناظرین طور پر یہ نام لکھے جاتے ہیں, اس کے تعبیر بھی جاتے ہیں. تو لے کر گھر میں اگر لٹکا لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی سے جلنے آفات سے اللہ کی رحمت سے بتا محفوظ رہے گا. اللہ ہم سب کو پورے قرآن سے